بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سامنے BBC کی رپورٹ ہے جو تحریر کی ہے ریاض سہیل نے۔ یہ آصف علی زرداری کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس تحریر کا عنوان رکھا گیا ہے آصف علی زرداری کا ضلعی کونسلر کا الیکشن ہارنے سے دوسری مرتبہ صدر پاکستان بننے تک کا سفر۔ ریاض سہیل کی طرف سے کہا گیا کہ صدر پرویز مشرف کے مشیر قومی سلامتی طارق عزیز نے مجھے بتایا ہے کہ وہ طارق گزشتہ 4 روز کے دوران آصف علی زرداری سے 2 مرتبہ ملاقات کر چکے ہیں۔ وکی لیکس کی جانب سے افشا کی جانے والی امریکی سفارتی دستاویزات کے مطابق یہ بات امریکی سفیر این پیٹرسن نے 16 فروری 2008 کو امریکی حکومت کو لکھے گئے اپنے مراسلے میں تحریر کی تھی۔ یاد رہے کہ پاکستان میں عام انتخابات 18 فروری 2008 کو ہوئے تھے اور وکی لیکس کی جانب سے افشا کی جانے والی دستاویزات کے مطابق ان انتخابات سے قبل آصف علی زرداری نے سابق صدر پرویز مشرف کے مشیر طارق عزیز سے مشورہ کیا تھا کہ اگر پیپلز پارٹی انتخابات جیت گئی تو کسے وزیر اعظم بنایا جائے۔ تاہم دستاویزات کے مطابق طارق عزیز اور اس وقت کے ISI کے سربراہ جنرل ندیم تاج آصف زرداری کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ وزیر اعظم نہ بنے اور پارٹی کے سینئر نائب صدر مخدوم امین فہیم کی اس عہدے کے لیے حمایت کریں۔ این پیٹرسن کی جانب سے 7 فروری 2008 کو لکھے گئے ایک اور مراسلے کے مطابق مشیر قومی سلامتی طارق عزیز نے انہیں این پیٹرسن کو بتایا کہ صدر پرویز مشرف نے آصف علی زرداری کے وزیر اعظم بنائے جانے کی تجویز کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ مراسلے کے مطابق طارق عزیز کا کہنا تھا کہ جس ڈیل کے نتیجے میں بے نظیر بھٹو کی واپسی ہوئی تھی اسی کے ذریعے آصف علی زرداری کے وزیر اعظم بننے سے صدر مشرف کی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے۔ مراسلے کے مطابق طارق عزیز نے کہا کہ زرداری اگر پس پردہ رہیں اور اپنی پارٹی کی قیادت کریں تو ان کی حمایت کی جائے گی۔ طارق عزیز نے کہا کہ یہ صورتحال موجودہ فوجی قیادت کے لیے بہتر ہوگی کیونکہ بے نظیر بھٹو کے مقابلے میں زرداری کے ساتھ معاملات طے کرنا زیادہ آسان ہے۔ لگ بھگ 1.5 دہائی قبل وکی لیکس کے ذریعے افشا ہونے والی ان امریکی سفارتی دستاویزات اور ان میں لکھے گئے واقعہ سے متعلق سابق صدر زرداری یا پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی کوئی رد عمل نہیں دیا۔ تاہم یہ حقیقت ہے کہ 2008 کے انتخابات کے بعد آصف زرداری وزیر اعظم نہیں بلکہ صدر پاکستان کے انتخاب کے بعد صدر منتخب ہوئے تھے۔ آج ہونے والے صدارتی انتخابات کے نتیجے میں آصف زرداری پاکستان کے 14ویں صدر منتخب ہوئے۔ یوں وہ پاکستان کے پہلے ایسے سیاستدان بن گئے ہیں جو 2 مرتبہ منصب صدارت پر فائز ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ میں ہم آصف علی زرداری کی سیاسی زندگی کا تفصیلی احاطہ کیا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کونسلر کے اس انتخاب سے جس میں آصف زرداری کو شکست ہوئی تھی۔ جب آصف زرداری کونسلر کا الیکشن ہارے 1955 میں پیدا ہونے والے آصف علی زرداری اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے ہیں اور ان کی 3 بہنیں ہیں۔ آصف زرداری نے ابتدائی تعلیم سینٹ پیٹرک اسکول سے حاصل کی جس کے بعد وہ پٹارو کیڈٹ کالج چلے گئے اور ان کی آفیشیل بائیوگرافی کے مطابق انہوں نے لندن سے بزنس میں گریجویشن مکمل کی ہے۔ آصف زرداری کے والد حاکم علی زرداری زمینداری کے علاوہ کراچی میں سینما گھروں اور تعمیراتی شعبے سے منسلک تھے اور کسی زمانے میں وہ شیخ مجیب الرحمن کی عوامی لیگ کا حصہ بھی رہے تھے۔ پاکستان الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق حاکم زرداری 1985 میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں غیر جماعتی بنیادوں پر ہونے والے انتخابات میں نواب شاہ سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑے لیکن ہار گئے۔ اپنے والد سے قبل آصف زرداری نواب شاہ کی ضلعی کونسل کے انتخابات میں حصہ لے چکے تھے جہاں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ 1983 میں یہ وہ دور تھا جب سندھ میں بحالی جمہوریت کی تحریک زوروں پر تھی اور اسی سال نواب شاہ کے شہر سکرنڈ کے قریب پنل چانڈیو نامی گاؤں میں فوج کی فائرنگ میں
پیپلز پارٹی کے 16 کارکن ہلاک جبکہ 50 زخمی ہو گئے تھے۔ ملکی اور غیر ملکی ذرائع ابلاغ میں آصف زرداری کو زیرک، یہ BBC کی طرف سے انورٹڈ کاماز میں لکھا گیا ہے۔ انورٹڈ کاماز میں اگر کوئی لفظ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس لفظ کا مفہوم وہ نہیں ہے جو عمومی طور پر ہونا چاہیے۔ لفظ وہی ہے لیکن اس کا مفہوم کچھ اور ہے۔ ملکی اور غیر ملکی ذرائع ابلاغ میں آصف زرداری کو زیرک سیاستدان کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں عوام 1987 سے قبل آصف زرداری کے نام سے ناآشنا تھے، اور پھر جب دسمبر 1987 میں ان کی شادی سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی اور سابق وزیر اعظم جو اب شہید ہو چکی ہیں سے ہوئی تو اسی نسبت سے ان کا نام ملک بھر میں جانا پہچانا جانے لگا۔ اس شادی کے اگلے ہی برس یعنی 1988 میں ہونے والے عام انتخابات میں بھٹو کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی اور بے نظیر بھٹو ملک کی پہلی وزیر اعظم بن گئیں۔ بے نظیر اپنے ساتھ اپنے شوہر کو بھی وزیر اعظم ہاؤس لے آئیں، اور یہی وہ وقت تھا جہاں سے آصف زرداری کی سیاست، ان سے منسلک تنازعات اور مبینہ بدعنوانی کے مقدمات کے سلسلے کا آغاز ہوا۔ الزامات جو عدالتوں میں ثابت نہ ہو سکے۔ صدر غلام اسحاق خان نے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو منتخب ہونے کے 2 برس کے اندر ہی برطرف کر دیا اور اسمبلیاں تحلیل کر دی۔ اسمبلیوں کی تحلیل اور ملک میں نواز شریف کی مسلم لیگ کی حکومت آنے کے کچھ ہی عرصے بعد 10 اکتوبر 1990 کو آصف زرداری پہلی مرتبہ گرفتار ہوئے، اور جب نواز شریف کی حکومت برطرف ہوئی تو فروری 1993 میں انہیں رہائی ملی۔ آصف زرداری پر مالی بدعنوانی، اغوا، اختیارات کے ناجائز استعمال جیسے الزامات عائد کیے گئے تھے جو کبھی عدالتوں میں ثابت نہیں ہو پائے۔ آصف علی زرداری پر اب بھی مقدمات قائم ہیں، تو حال ہی میں ایک مقدمے میں ان کی طرف سے ان کے وکیل نے کہا کہ وہ چونکہ صدر ہیں اس لیے ان کو استثناء حاصل ہے۔ 90 کی دہائی کا یہی وہ دور تھا جب مبینہ طور پر سرکاری ٹھیکوں میں کرپشن جیسے الزامات کے باعث ان کے نام کے ساتھ مسٹر 10% کا لاحقہ جوڑا گیا، جس نے دہائیوں تک ان کا پیچھا کیا، اور یہ بھی وہ الزام تھا جو کبھی عدالت میں ثابت نہیں ہوا۔ 1993 میں ہونے والے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر کامیابی حاصل کی اور بے نظیر بھٹو دوسری بار وزیر اعظم بنی، تاہم یہ حکومت بھی اپنی آئینی مدت پوری نہ کر سکی اور نومبر 1996 میں اسے ان کے اپنے صدر فاروق لغاری نے برطرف کر دیا تھا۔ بے نظیر کے دوسرے دور حکومت میں آصف زرداری پر سیاسی جوڑ توڑ اور کرپشن جیسے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ بے نظیر کی دوسری حکومت کی برطرفی سے قبل زرداری دبئی میں تھے اور دبئی سے پاکستان واپس آئے اگلے ہی روز انہیں ایک مرتبہ پھر میاں محمد نواز شریف کی حکومت میں گرفتار کر لیا گیا۔ طویل ترین اسیری، تاہم دوسری مرتبہ ہونے والی ان کی گرفتاری طویل تھی۔ آصف زرداری کی اسیری کے دوران پاکستان میں 2 حکومتیں تبدیل ہوئیں، جس میں پہلے نواز شریف اور اس کے بعد جنرل مشرف کا مارشل لا آیا۔ اگرچہ اس وقت کی پیپلز پارٹی کی قیادت کا خیال تھا حکومت کی تبدیلی سے زرداری کی رہائی ممکن ہو پائے گی، تاہم ایسا نہ ہوا۔ آصف زرداری پر کرپشن، منی لانڈرنگ اور قتل جیسے سنگین الزامات تھے۔ ان پر بے نظیر بھٹو کے بھائی مرتضیٰ بھٹو کے قتل کا بھی الزام تھا، تاہم بعد ازاں اس میں انہیں بری کر دیا گیا۔ آصف زرداری کی رہائی اس وقت تک عمل میں نہیں آئی جب تک پیپلز پارٹی کی پرویز مشرف کے ساتھ مفاہمت نہیں ہوئی، جس کے بعد جنرل مشرف کی جانب سے قومی مصالحاتی آرڈیننس یعنی NRO جاری ہوا، جس کے تحت ان پر دائر مقدمات معطل ہوئے اور بعد ازاں ان مقدمات میں ان کی عدالتوں سے بریت بھی ہو گئی۔ طویل اسیری کی وجہ سے وہ پاکستان میں ماضی قریب میں جیل میں سب سے زیادہ وقت گزارنے والے سیاستدان بن گئے۔ اگرچہ بعد ازاں دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے تسلیم کیا کہ انہوں نے جیل میں گزرے وقت سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ان کی غیر موجودگی میں بچوں کی پرورش کی مکمل ذمہ داری بے نظیر بھٹو کے پاس رہی۔ اسیری کے دوران برطانوی اخبار گارڈین کو
دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو بڑے ہوتے ہوئے دیکھنے کی خوشی سے محروم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ باغ میں چہل قدمی کرنے، اپنے حلقے نواب شاہ کی دھول اور گرمی، اپنے قبیلے کے افراد اور اپنے سیاسی ساتھیوں سے ملاقاتوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ اور کہہ کے لگانے اور پولو میچ میں حصہ لینے سے قاصر ہیں۔ رہائی کے بعد وہ پہلے دبئی اور بعد میں امریکہ چلے گئے۔ پاکستان کھپے مرکزی دھارے کی سیاست۔ بےنظیر بھٹو نے جب 18 اکتوبر 2007 کو خود ساختہ ضلع وطنی ختم کر کے پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کیا تو زرداری اپنے بچوں کو ساتھ لے کر دبئی میں موجود رہے۔ راولپنڈی کے لیاقت باغ میں 27 دسمبر 2007 کو ہونے والے ایک خودکش حملے میں بےنظیر کی وفات کے بعد وہ وطن واپس آئے اور اپنی اہلیہ کی تدفین کے بعد جب مشتعل افراد کی طرف سے نہ کھپے پاکستان کا نعرہ لگایا گیا تو زرداری نے اپنے پہلے عوامی خطاب میں پاکستان کھپے کا نعرہ بلند کیا، جو بعد میں ان کی پاکستان پیپلز پارٹی اور خود آصف زرداری کی سیاست کا نعرہ بن کر سامنے آیا۔ پیپلز پارٹی کی قیادت اپنے پاس رکھنے کی بجائے انہوں نے اسے اپنے نوجوان زیر تعلیم بیٹے بلاول بھٹو کے سپرد کر دیا اور ان کا نام بلاول زرداری سے بدل کر بلاول بھٹو زرداری کے طور پر متعارف کروایا۔ یہ ایک بہتر حکمت عملی ثابت ہوئی اور اس طرح انہیں پارٹی میں کسی مخالفت یا مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، جبکہ حقیقت میں پارٹی سنبھال وہ رہے تھے لیکن سربراہی بلاول کے پاس تھی۔ 2008 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی اور وزیر اعظم کے لیے یوسف رضا گیلانی کو امیدوار نامزد کیا گیا۔ اس سے پہلے مخدوم امین فہیم کو وزیر اعظم بنانے کی باتیں ہو رہی تھیں، لیکن اس کی مخالفت خواجہ آصف کی طرف سے کچھ ایسے بیانات سے کی گئی کہ آصف علی زرداری کا شاید پہلے ہی یہ ارادہ تھا یا پھر اور فاروق ایچ نائک جو پیپلز پارٹی کے بڑے لیڈر ہیں وہ خواجہ آصف کے رشتہ دار بھی ہیں، شاید آصف علی زرداری کے ایما پر وہ بیان دیا گیا تو اس کے بعد مخدوم امین کا وزیر اعظم بننے کا خواب چکنا چور ہو گیا اور یوسف رضا گیلانی کے سر پر ہما بٹھا دیا گیا۔ یوسف رضا گیلانی کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار نامزد کیا گیا، حالانکہ اس سے قبل عام رائے یہ تھی کہ یہ منصب سندھ سے تعلق رکھنے والے PPP کے سینئر رہنما مخدوم امین کو ملے گا۔ تاہم یہ پہلی بار تھا کہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم سندھ سے نہیں بلکہ پنجاب سے تھا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کا ابتدا میں مسلم لیگ نون نے بھی ساتھ دیا، لیکن یہ اتحاد دیر پا ثابت نہ ہوا۔ جنرل مشرف کی جانب سے معزول کیے گئے چیف جسٹس پاکستان افتخار محمد چودھری اور دیگر ججز کی بحالی کے معاملے پر فریقین میں اختلافات سامنے آئے۔ صدر مشرف کا مواخذہ کرنے کے معاملے پر بھی دونوں کا اتفاق تھا، کیونکہ دونوں پرویز مشرف کے زخم خوردہ تھے، مسلم لیگ تو کچھ زیادہ ہی۔ تاہم اسی عرصے میں زرداری کا یہ بیان بھی سامنے آیا کہ اگر مشرف مستعفی ہو جائیں تو انہیں محفوظ راستہ فراہم کیا جا سکتا ہے۔ بالآخر صدر مشرف مستعفی ہو گئے اور زرداری اس منصب کے لیے خود امیدوار بن گئے۔ MQM، ANP، جمعیت علماء اسلام، آفتاب شیرپا اور مسلم لیگ کاف کے فارورڈ بلاک نے ان کی اس عہدے کے لیے حمایت کی، جبکہ ان کے سامنے مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کاف نے اپنے امیدوار کھڑے کیے، جو ہار گئے۔ مدت پوری کرنے والے دوسرے صدر آصف زرداری 2008 سے 2013 تک پاکستان کے صدر رہے۔ چودھری فضل الہی کے بعد وہ دوسرے سویلین صدر تھے جنہوں نے اپنی آئینی مدت پوری کی۔ دور صدارت میں ان کے قابل ذکر فیصلوں میں اسمبلی کی معطلی کے اختیارات، پارلیمان کو واپس کرنا، 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے صوبائی خود مختاری بحال کرنا، فاٹا اصلاحات، آغاز حقوق بلوچستان اور نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے فارمولے کی از سر نو تشکیل، گلگت بلتستان کی خود مختاری اور صوبہ سرحد کو خیبر پختونخوا کا نام دینا شامل ہیں۔ گو کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور اس کے بعد راجہ پرویز اشرف تھے، لیکن اختیار کا سارا مرکز آصف علی زرداری کی ذات میں تھا۔ اسٹیبلشمنٹ سے عدم ٹکراؤ کی پالیسی،
جنرل پرویز مشرف کی پاکستان پر 8 سالہ حکمرانی کے بعد آصف زرداری نے جب سویلین صدر کا منصب سنبھالا تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات میں توازن کی کوشش کی۔ ویکی لیکس میں افشا کی گئی سفارتی دستاویزات کے مطابق امریکی سفیر پیٹرسن نے اپنی حکومت کو لکھے گئے ایک مراسلے میں کہا کہ اشفاق پرویز کیانی سابق آرمی چیف یہ اشارہ دے چکے ہیں کہ وہ زرداری کو ہٹانا چاہتے ہیں، تاہم ان دنوں ہی آصف زرداری کا یہ بیان بھی سامنے آیا تھا کہ وہ ایوان صدر سے ایمبولینس سے باہر نکلیں گے، اور اس کے بعد پھر جنرل اشفاق پرویز کیانی اور آصف علی زرداری کے درمیان گہری چھننے لگی۔ پاکستانی فوجی اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرانے والے سیاستدانوں کی عموماً دوبارہ اقتدار میں واپسی کٹھن ہو جاتی ہے، تاہم آصف زرداری دوسری بار صدر کے منصب پر فائز ہو چکے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرویز مشرف اور اشفاق پرویز کیانی سمیت فوجی سربراہان کی ناپسندیدگی کے باوجود وہ اقتدار میں کیسے آ جاتے ہیں؟ تجزیہ کار اور سینئر صحافی سہیل وڑیچ کہتے ہیں کہ جب سے پیپلز پارٹی کی قیادت زرداری کے پاس آئی ہے، انہوں نے کوشش کی ہے کہ پیپلز پارٹی کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کی شبیہ کو تبدیل کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آج تک کوئی احتجاجی تحریک نہیں چلائی، اور اگر اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رنجش ہوئی بھی تو اس کو فی الفور دور کر لیا گیا۔ جب وہ ایوان صدر میں تھے تو میمو گیٹ سکینڈل آیا، یا ایک بار ان کا جنرل راحیل شریف کے ساتھ تنازع ہوا۔ انہوں نے بیان دیا تھا کہ پاک فوج کی جنرلوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، لیکن انہوں نے اس تنازع کو حل کر لیا تھا اور وہ خود اور اپنی جماعت کو بخوبی دونوں تنازعات سے باہر نکالنے میں کامیاب ہوئے۔ ان کی قیادت میں اب شاید یہی حکمت عملی ہے کہ اب ہم نے نہ جیلیں بھگتنی ہیں اور نہ کوڑے کھانے ہیں۔ شاید یہی سوچ ہے کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو بھی بخوبی اس سے نمٹ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو انسٹی ٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے پروفیسر ڈاکٹر ریاض شیخ کہتے ہیں کہ آصف زرداری میں سیاسی طور پر لچک زیادہ ہے، جو ان کے مد مقابل سیاسی رہنماؤں نواز شریف اور عمران خان میں کم نظر آتی ہے۔ ڈاکٹر ریاض کے مطابق آصف زرداری کے پہلے صدارتی دور میں 4-5 مواقع ایسے آئے جن کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے کامیابی کے ساتھ اس سے بچ کر اسٹیبلشمنٹ کی بات مانی اور معاملات کو آگے بھی بڑھایا۔ بقول ڈاکٹر ریاض پہلا واقعہ ممبئی حملوں کا تھا۔ آصف زرداری جیسے ہی اقتدار میں آئے تو اس وقت ممبئی حملے ہو چکے تھے اور زرداری کو اس معاملے کی سنگینی کا شاید زیادہ اندازہ نہیں تھا، اور انہوں نے اپنے طور پر یہ کہہ دیا کہ انڈیا الزام لگا رہا ہے تو ہمارا DGISI انڈیا چلا جائے اور بات چیت کر کے مسئلے کو حل کرے، کیونکہ ہمارے ہاتھ صاف ہیں۔ فوج نے ان کے اس بیان پر تحفظات کا اظہار کیا، جس کے بعد انہوں نے ایک اور بیان کہہ دیا کہ DGISI نہیں جائے گا۔ انہوں نے اس بات کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا، اسٹیبلشمنٹ کی بات مانی۔ اس کے مقابلے میں اگر عمران خان کا تجزیہ لیا جائے تو جنرل فیض حمید کے معاملے میں انہوں نے انا پرستی دکھائی، جس سے ایک نئے تنازع نے جنم لیا۔ اسی طرح نواز شریف کا جہانگیر کرامت کے ساتھ ٹکراؤ ہوا جب انہوں نے قومی سلامتی کونسل بنانے کی بات کی تھی اور نواز شریف نہیں مانے تھے۔ اس طرح کارگل کے معاملے پر ان کا مشرف کے ساتھ تنازع ہوا، لیکن آصف زرداری نے اس کے برعکس کسی موقع پر بھی ٹکراؤ کی پالیسی نہیں اپنائی۔ ڈاکٹر ریاض شیخ آصف زرداری کے دور صدارت کے ایک اور واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ کابینہ نے فیصلہ کیا کہ انٹیلیجنس بیورو اور ISI وفاقی وزارت داخلہ کے ماتحت رہیں گی، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا، مگر اس فیصلے پر اسٹیبلشمنٹ کا شدید رد عمل سامنے آیا اور حکومت کو وہ نوٹیفیکیشن واپس لینا پڑا۔ ڈاکٹر ریاض کے مطابق اسی طرح امریکی شہری ریمنڈ ڈیوس کی گرفتاری کا معاملہ ہو یا ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت کا قصہ، زرداری صاحب نے وہ ہی موقف اختیار کیا جو اسٹیبلشمنٹ کا تھا۔ یہ لچک ہی ہے جس کی وجہ سے وہ محفوظ رہے ہیں۔
لم یونیورسٹی کے پروفیسر اور پولیٹیکل کانفلکٹ آف پاکستان نامی کتاب کے مصنف محمد وسیم کہتے ہیں کہ آصف زرداری اسٹیبلشمنٹ کے لیے کبھی خطرہ نہیں رہے۔ پروفیسر وسیم کے مطابق ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کے برعکس آصف زرداری کبھی کرشماتی شخصیت بھی نہیں رہے۔ وہ براہ راست کبھی عوام میں نہیں گئے اور نہ ہی عوام کو کبھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف متحرک کیا۔ آصف زرداری نے دوسری مرتبہ صدارتی منصب کیوں سنبھالا؟ اس سب ہیڈنگ کے تحت BBC نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے، آصف زرداری نے 2008 میں صدارتی الیکشن مسلم لیگ نون کے امیدوار کے خلاف لڑا، تاہم اس بار وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے مشترکہ امیدوار تھے۔ بلاول بھٹو نے چند روز قبل کہا تھا کہ اگرچہ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کا حصہ نہیں بنے گی، تاہم ان کی خواہش ہے کہ ان کے والد صدر مملکت بنے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر آصف علی زرداری نے صدارتی منصب کا انتخاب کیوں کیا؟ ڈاکٹر ریاض شیخ کہتے ہیں کہ صدر کو آئینی طور پر استثناء حاصل ہوتا ہے۔ پاکستانی آئین اور قانون کے مطابق جب تک صدر مملکت ایوان میں ہوتے ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کوئی مقدمہ دائر ہو سکتا ہے۔ پاکستان ایک پارلیمانی نظام ہے جس میں اصل اختیار وزیر اعظم کے پاس ہوتا ہے، تو زرداری یہ تاثر دیں گے کہ جو کام ہو رہا ہے وہ تو مسلم لیگ نون کی حکومت اور اس کا وزیر اعظم کر رہا ہے، اور 18ویں آئینی ترمیم کے بعد تو صدر کے اختیارات کچھ خاص ہیں ہی نہیں، تو اس کے لیے حکومتی فیصلوں کا دوش پیپلز پارٹی کو نہیں دیا جا سکتا۔ ڈاکٹر ریاض شیخ کی رائے میں دوسرا یہ ہوگا کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت نجکاری اور دوسرے اسی نوعیت کے سخت معاملات کرے گی تو ہر قانون کو صدر کے پاس سے گزرنا ہوگا۔ وہ سمری واپس بھیج سکتے ہیں یا اس کی مخالفت کر سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود کچھ عرصے میں پارلیمان سے ہونے والی قانون سازی خود بخود قانون بن جاتے ہیں۔ مگر دوسری جانب ممکنہ طور پر صدر کو مقبولیت ملے گی کہ انہوں نے عوام دشمن بل پر دستخط نہیں کیے اور عوامی ایجنڈے پر بات کی ہے۔ اس صورت میں بدنام مسلم لیگ نون کی حکومت ہوگی، جبکہ صدر اپنا کام کر کے عوامی ہمدردی بھی لیں گے اور صدارتی کام بھی چلتے رہیں گے۔ تاہم پروفیسر محمد وسیم آصف زرداری کی جانب سے صدارت سنبھالنے کے فیصلے کو کمزور فیصلہ قرار دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کی یہ سوچ ہے کہ بظاہر یہ حکومت زیادہ نہیں چلے گی کیونکہ حکومت کو بہت سے معاشی اور سیکورٹی کے سنگین معاملے درپیش ہوں گے، لہٰذا فی الوقت کوئی بڑی ذمہ داری نہ لی جائے، کیونکہ اگر حکومت کا حصہ بنتے ہیں تو ذمہ داری لینی پڑے گی، لہٰذا صرف آئینی عہدے لیے جائیں، جس کا مطلب گورنر اور صدارت وغیرہ جو 5 سال تک چل سکیں گے۔ آصف زرداری کے لیے چیلنج کیا ہوں گے؟ اس سب ہیڈنگ کے تحت BBC کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر ریاض شیخ کا کہنا ہے کہ آصف زرداری جس سیاسی ماحول میں ایوان صدر میں بیٹھیں گے اس میں انہیں توازن کے ساتھ چلنا ہوگا۔ ایک طرف خیبر پختونخوا میں عمران خان کی حکومت ہوگی، کئی ایسی چیزیں ہیں جس میں وہ وفاقی حکومت سے رابطہ کریں گے اور جب جواب نہیں ملے گا تو وہ صدر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب حکومت کو بھی بیلنس کر کے چلنا پڑے گا۔ سہیل وڑیچ کہتے ہیں کہ صدر آئینی عہدہ ہے، اس کو انتظامی فیصلے تو نہیں کرنے ہوتے، وہ مقتدرہ اور انتظامیہ کے درمیان ایک پل ہیں اور صوبوں کے درمیان بھی وہ فیڈریشن کی علامت ہیں، تو ان کی حیثیت تو علامتی ہے، اس لیے ان کے لیے کوئی خاص چیلنج نہیں ہوگا، لہٰذا ان کو چاہیے کہ حکومت کو چلنے دیں، مقتدرہ اور حکومت کے درمیان اچھے تعلقات کی کوشش کریں، صوبوں میں ہم آہنگی رکھنے کی کوشش کریں اور فیصلہ سازی مثبت انداز میں کریں۔ سہیل وڑیچ کے مطابق مسلم لیگ نون کو یقین ہے کہ وہ رکاوٹ نہیں بنیں گے، اسی لیے خوشی خوشی صدارت پر اتفاق رائے کر لیا گیا۔ اگر انہیں شک شبہ ہوتا کہ یہ کوئی مشکلات پیدا کریں گے تو معاملات اتنی آسانی سے طے نہ ہو پاتے۔ پروفیسر محمد وسیم کہتے ہیں کہ نون لیگ میں شہباز شریف کا طرز سیاست آصف زرداری کے طرز سیاست سے میل کھاتا ہے، یعنی مفاہمت کی سیاست، دونوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات نبھانے میں ماہر ہیں، اسی لیے اس بار شاید
تکرار جلدی نہ ہو۔ یہ BBC کی رپورٹ تھی۔ آخر میں ہم تھوڑا سا تبصرہ کریں گے کہ آصف علی زرداری پاکستان کے صدر کیسے بن گئے۔ ایک تو وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑے نہیں ہو جاتے بلکہ مسئلے سے کام لیتے ہیں، اور دوسرا امریکہ میں بھی ان کی بڑی زبردست لابنگ ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اور آپ کے سامنے ہم آئندہ انشاءاللہ آصف علی زرداری کے حوالے سے لکھے گئے دیگر آرٹیکل جن میں ان پر لگائے گئے الزامات اور ان کی شخصیت پر بات کی گئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔